بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 14۔ مظہر جلال کبریا، خامس آل ابا کی اہل بیت سے وداع اور میدان میں آمد۔ روایت کے مطابق شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد حسین علیہ السلام نے اہل بیت سے وداع کیا۔ ہر ایک بی بی کے نام لے کر ان پر سلام کیا، انہیں تسلی دی اور صبر و توکل اختیار کرنے کی وصیت کی اور آنے والی مشکلات پر استقامت دکھانے کی تاکید فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار نیام سے نکالی اور دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک بلیغ رجز پڑھا جس میں آپ نے یہ فرمایا، اگر جسم مرنے کے لیے ہی خلق ہوئے ہیں تو اللہ کی راہ میں مرنا سب سے بہترین ہے۔ اس کے بعد آپ نے دشمنوں کو مبارزہ کی دعوت دی۔ سامعین کرام، راوی کہتا ہے کہ جو بھی حسین علیہ السلام کے نزدیک آیا ضرور واصل جہنم ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے میمنہ پر حملہ کیا اور یہ شعر پڑھا، آر قبول کرنے سے مرنا افضل ہے اور جہنم کی آگ میں جانے سے دنیا کی آگ بہتر ہے۔ پس ایک کثیر تعداد میں دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد میسرہ پر حملہ کیا اور یہ اشعار ارشاد فرمائے، میں حسین بن علی ہوں اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، میں اپنے بابا کی اولاد کا دفاع کروں گا اور دین مصطفیٰ پر چلوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ میں نے کسی شکستہ دل کی ایسی جنگ نہیں دیکھی جس کے سارے قریبی عزیز مارے جا چکے ہوں اور وہ یوں دشمن کے خلاف ثابت قدمی سے جنگ کرے۔ ابن ابی حدید کہتا ہے کہ اس دن حسین علیہ السلام کی شجاعت علی علیہ السلام کی شجاعت سے یک گنا مختلف تھی، کیونکہ علی نے جب بھی تلوار چلائی ان کے سامنے ان کے اہل حرم محصور نہ تھے اور نہ اصحاب و انصار اور اہل بیت کا یوں قتل عام آپ نے دیکھا تھا جس طرح حسین علیہ السلام نے دیکھا، اور نہ علی نے کوئی جنگ 3 دن کی بھوک پیاس کے ساتھ لڑی تھی اور نہ یوں کسی نے اس طرح لاشوں پہ لاشیں اٹھائے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین 30,000 کی دشمنوں کی صف میں تنہا گھس کر حملہ کرتے تھے اور انہیں تہس نہس کرتے تھے، پھر دوبارہ اپنی جگہ آ کر ٹھہر جاتے اور فرماتے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسبات الوصیہ میں ہے کہ اس دن حسین علیہ السلام نے 1800 ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ بہار میں ابن شہر آشوب سے روایت ہے کہ حسین علیہ السلام نے جنگ جاری رکھی یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں دشمن کے مقتولین کی تعداد 1950 تک جا پہنچی۔ جب شجاعت حسینیہ کا یہ منظر ابن سعد لعین نے دیکھا تو اس نے اپنی فوجوں سے کہا، تم پر ہلاکت ہو، یہ فرزند علی ابن ابی طالب ہیں، یہ شہسوار عرب کے بیٹے ہیں، ان پر ہر طرف سے حملہ کر دو۔ پس اس دوران 4000 تیر انداز آگے بڑھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی طرف ایسی تیر اندازی کی کہ جس سے آپ اور اہل حرم کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے شہادت کے دن ریش مبارک پر وسمہ لگایا ہوا تھا اور جنگ شروع ہونے سے قبل اور دوران جنگ میں نے حسین کو کہتے سنا، کیا تم مجھ پر جرأت کرتے ہو؟ واللہ میں اللہ سے پر امید ہوں کہ وہ مجھے تمہارے ہاتھوں قتل کے بعد شہادت سے عزت عطا فرمائے گا، پھر میرا انتقام تم سے لے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا
کہ کتنی جلدی تم سے انتقام لیا جائے گا۔ اللہ تمہیں بہت کم مہلت دے گا۔ واللہ میرے قتل کے بعد تمہاری تلواریں آپس میں چلیں گی اور تم ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو گے، اور اللہ اس کے بعد تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک تم پر تکلیفوں کا عذاب نازل نہ کرے۔ سامعین کرام، روایت میں ہے کہ حسین علیہ السلام جنگ کرتے جاتے تھے اور اصحاب کو نام بنام پکارتے جاتے تھے، اے حبیب ابن مظاہر، اے مسلم ابن اوسجا، اے زہیر ابن کین، کاش تم حسین کی شجاعت دیکھتے۔ آؤ اس پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس مظلوم اور بے کس کی جنگ دیکھو۔ اے میرے وفادار اصحاب، آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم میری آواز کا جواب نہیں دیتے۔ ابھی چند لمحے قبل میں تمہیں آواز دیتا تھا اور تم لبیک لبیک کہتے تھے۔ بے شک اب تم اپنے وعدہ گاہ پہنچ گئے ہو، تمہارے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، بس میں بھی تم سے متصل ہونے آ رہا ہوں۔ یہ فرما کر شدید جنگ کی اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ پر الٹ دیا۔ اس قدر شجاعت حسین نے دکھائی کہ دشمن کے قلب لشکر سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ نفس المہوم میں اس کی روایت کے مطابق ہے کہ شدید جنگ کے دوران حسین لڑتے لڑتے نہر فرات میں داخل ہوئے۔ دو ہی شجاع ترین شخصیات تھیں، جن میں ایک حضرت عباس اور ایک حضرت امام حسین تھے۔ دونوں پر اللہ کا سلام ہو کہ جو نہر فرات تک پہنچے۔ جب پانی دیکھا تو گھوڑے سے فرمایا کہ اے اسب با وفا، تو پیاسا ہے، پی لے۔ لیکن اس وفادار نے حسین کی طرف دیکھ کر گویا زبانِ بے زبانی سے یہ حال کہہ سنایا کہ آپ بھی تو پیاسے ہیں، جب تک آپ سیراب نہیں ہوں گے میں بھی نہیں پیوں گا۔ بس ابھی حسین جھکے ہی تھے کہ ایک ظالم لعین کی آواز آئی، اے حسین، آپ یہاں پانی پینے کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر دشمن آپ کے حرم کے خیموں میں گھس گئے ہیں۔ اللہ اکبر! 3 دن کے پیاس سے اور شدت جنگ سے نڈال حسین کی ہاشمی غیرت نے یہ سنا تو برداشت نہ ہوا اور خیمہ گاہ کی طرف پلٹے، لیکن یہاں پہنچے تو خیمہ ہائے اہل بیت کو محفوظ پایا۔ یہ افواہ اس لعین نے آپ کو پانی نوش کرنے سے روکنے کی خاطر اڑائی تھی۔ سامعین کرام، شیخ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب آپ دوبارہ خیمہ گاہ پہنچے تو آپ نے اہل بیت کو سخت غم و کرب کی حالت میں دیکھا۔ مسلسل جنگ کے سبب آپ کا جسم مبارک بہت زخمی تھا۔ ابھی آپ خیمے کے اندر تھے کہ ایک ملعون بولا، اے حسین، کب تک عورتوں میں چھپے رہیں گے؟ اللہ اکبر! یہ سن کر حسینی غیرت نے مزید بیٹھنا گوارا نہ کیا اور آپ علیہ السلام نے اہل بیت کو وداع ثانی میں ان کو دوبارہ صبر کی وصیت کی اور انہیں ان مصائب کے عوض بہترین اجر و ثواب کا یقین دلایا اور پردوں کی حفاظت کی ہدایت کی، اور ان سے فرمایا اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ تمہارا محافظ اور مددگار ہے۔ وہ عنقریب تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے گا اور تمہاری عاقبت بخیر کرے گا، اور وہ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو اقسام و انواع کے عذابوں میں مبتلا کرے گا اور تمہیں ان مصیبتوں کا بہترین صلہ دے گا اور انواع و اقسام کی کرامتوں اور عزت و شرف سے مالا مال کرے گا۔ بس کوئی شکوہ زبان پر نہ آنے پائے اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جس سے تمہاری بے قدری ہو اور جو تمہاری شان کے مطابق نہ ہو۔
سامعین کرام، روایت میں ہے کہ حسین علیہ السلام دوبارہ میدان میں پہنچے۔ شدت پیاس سے آپ علیہ السلام جان بلب تھے۔ آپ علیہ السلام نے اعتمام حجت تمام کرنے کے لیے ان ملعونوں سے پانی طلب کیا کہ ایک لعین نے کہا، اے حسین، اب تم نعوذ باللہ حمیم، جہنمیوں کو پلایا جانے والا گرم پانی پیو گے۔ تو حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اے شخص، تم پر ہلاکت ہو، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو حامیہ، جہنمی گھاٹ جہاں سے اہل جہنم کو عذاب کے طور پر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا پہنچیں گے اور حمیم پئیں گے، بلکہ میں تو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچوں گا اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں گا، جو اللہ کی بارگاہ میں تقرب و قربت الہی کے اعتبار سے سب سے قریب ترین اور بلند مقام ہے، اور بہترین و لذیذ جنتی مشروب سے سیراب ہوں گا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے ان تمام مظالم کی شکایت کروں گا جو تم لوگوں نے مجھ پر روا رکھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک ظالم نے کہا، اے حسین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرات کا پانی کس طرح مچھلی کے شکم کی طرح چمک رہا ہے، بس آپ کبھی بھی اس سے سیراب نہ ہو سکیں گے اور پیاسے ہی قتل ہوں گے۔ یہ سن کر حسین علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اسے پیاسا ہی ہلاک کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس شخص کے مرتے وقت اس کے پاس تھا اور وہ پیاس پیاس کہتا تھا، لوگ اسے پانی پلاتے تھے اور وہ العطش العطش کہتے کہتے مرا۔ ابن طاؤس لہوف میں راوی ہیں اور لکھتے ہیں کہ پھر شمر کی قیادت میں ایک گروہ نے جو 10 افراد پر مشتمل تھا، اہل حرم کے خیموں پر حملے کی نیت سے رخ کیا۔ بس یہ دیکھا تو حسین علیہ السلام نے بآواز بلند صدا بلند کی، اے ابو سفیان کی اولاد کے پیروکاروں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور آخرت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں آزاد بنو اور اپنے عرب رسومات کا خیال کرو اگر تم عرب ہو۔ پس شمر پکارا، اے فرزند فاطمہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حسین علیہ السلام نے جواب دیا، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری دشمنی اور لڑائی مجھ سے ہے اور ان عورتوں اور بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بس جب تک میں زندہ ہوں تم اپنے ان ذلیل اور پست لوگوں کو عورتوں پر حملہ کرنے سے روکو۔ یہ سن کر شمر نے چیخ کر اپنے لوگوں سے کہا، واپس آؤ، بے شک حسین شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری ان کی عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ سامعین کرام، راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پانی کے حصول کی خاطر فرات کی طرف دوبارہ پیش قدمی کی، کیونکہ آپ پر پیاس کا شدید غلبہ ہو گیا تھا، لیکن آپ زخموں سے سخت نڈھال تھے۔ بس ان سب نے مل کر فرات پر پہنچنے سے روکنے کے لیے آپ علیہ السلام پر سخت حملے کیے، یہاں تک کہ آپ کو فرات سے دور ہٹا دیا۔ سلام ہو اس پیاسے پر جن کے لیے سلسبیل اور کوثر خلق ہوا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔